بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سنو حقیقت۔ کراچی عجیب شہر ہے نا، یہ وہ ماں ہے جو پورے پاکستان کا پیٹ بھرتی ہے، سب کو پالتی ہے، لیکن جب اس کے اپنے بچے کی باری آتی ہے تو اس کی چھاتی سے دودھ نہیں لہو ٹپکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شہر قائد ہے، لیکن جس طرح اس شہر کی سڑکیں کھلی ہیں اور انتظام غائب ہے، لگتا ہے قائد کب کے روٹ کر جا چکے ہیں اور اب یہ شہر صرف ایک یتیم خانہ بن کر رہ گیا ہے۔ آج کی داستان کسی ڈراؤنی فلم کی نہیں، بلکہ اس جمہوری سلطنت کی ہے جہاں انسان کی جان کی قیمت لوہے کے ڈھکن سے بھی کم ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس نظام کی جو ہم سے ووٹ تو شیروانی پہن کر مانگتا ہے، لیکن ہمیں مارتا گٹر کے پانی میں ہے۔ تاریخ کے پنوں میں یہ واقعہ شاید کہیں دب جائے، لیکن اس ماں کے دل پر یہ قیامت تا قیامت رہے گی۔ گلشن اقبال کا علاقہ تھا، رونقیں لگی ہوئی تھی۔ ایک ننھا بچہ ابراہیم، عمر بمشکل 3 سال، جس نے ابھی ٹھیک سے بابا کہنا بھی نہیں سیکھا تھا، وہ اپنے والدین کی انگلی تھامے شاید کسی نئے کھلونے کی فرمائش کر رہا تھا۔ اچانک زمین اسے نگل گئی۔ سڑک کے بیچوں بیچ موت کا منہ کھلا ہوا تھا، ایک مین ہول جس کا ڈھکن شاید کسی نشئی نے بیچ دیا تھا یا کسی افسر نے خریدنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آن کی آن میں ہنستا کھیلتا بچہ غائب ہو گیا۔ والدین کی چیخیں تھیں، باغ دوڑ تھی، اور نیچے سیوریج کا وہ غلیظ پانی تھا جو اس شہر کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑتا ہے۔ جب ابراہیم کو نکالا گیا تو وہ شاپنگ پر جانے والا بچہ نہیں تھا، وہ ایک فائل بن چکا تھا، ایک ایسی فائل جسے اب ہمارا نظام داخل دفتر کر دے گا۔ اب ذرا اس قوم کی بے بسی کا تماشا دیکھیے۔ ہم وہ عظیم قوم ہے جو ایٹمی طاقت ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں جو 1000 میل دور دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے گٹر پر رکھنے کے لیے ایک ڈھکن بنا سکے۔ ہمارے حکمران، ہمارے میئر صاحبان، ان کی گفتگو سنیے تو لگتا ہے پیرس میں بیٹھے ہیں، دعوے آسمان سے اونچے اور کارکردگی زمین کے اندر، بالکل اسی گٹر کی طرح۔ جب بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے ایک کمیٹی بنتی ہے۔ واہ کیا لفظ ہے کمیٹی! یہ وہ قبرستان ہے جہاں انصاف کو دفنایا جاتا ہے۔ میونسپلٹی کہتی ہے فنڈز نہیں ہیں، واٹر بورڈ کہتا ہے یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر فنڈز نہیں ہیں تو یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ سڑکوں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کا پیٹرول کیا آسمان سے برستا ہے؟ یہ گٹر کا ڈھکن چوری نہیں ہوا جناب، یہ دراصل ہمارے حکمرانوں کا ضمیر ہے جو کب کا نیلام ہو چکا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا گڑھے سب کے لیے ہیں؟ نہیں صاحب، یہ صرف رعایا کے لیے ہیں۔ اگر اسی سڑک سے کسی وزیر با تدبیر، کسی سفیر یا کسی لاڈلے نے گزرنا ہوتا تو یہ مین ہول ایسے بند ہوتا جیسے شادی والے گھر میں ناراض پھپھو کا منہ بند ہوتا ہے، سڑک دھل جاتی، چمک جاتی۔ لیکن ابراہیم، وہ تو ایک عام شہری کا بچہ تھا، اس کے باپ کے پاس نہ جھنڈے والی گاڑی تھی نہ گن مین تھے، اس لیے اس کا گرنا قضائے الہی کہہ کر ٹال دیا جائے گا۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ انتظامی قتل ہے۔ یہ وہ قتل ہے جس کی FIR تو کٹتی ہے لیکن مجرم کبھی کٹہرے میں نہیں آتا۔ آخر میں اس سلطنت جمہوریہ کے بادشاہوں کو ایک مشورہ ہے، اگر آپ لوہے کے ڈھکن نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ چوری ہو جاتے ہیں، حالانکہ چوری روکنا بھی آپ ہی کا کام ہے، تو خدارا کنکریٹ کے ڈھکن لگا دیجئے، پتھر کے لگا دیجئے، لکڑی کے تختے ہی رکھ دیجئے، کم از کم وہ چوری تو نہیں ہوں گے۔ آپ کے محلوں کے فانوس مہنگے سہی، مگر ہمارے بچوں کی سانسیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور اے میرے شہر کے لوگوں، اگلی بار جب ووٹ دینے نکلو تو نعروں کی گونج میں بہہ مت جانا۔ امیدوار کی شکل دیکھنے سے پہلے اپنی گلی کے نالے کو دیکھ لینا۔ جو آپ کو ایک ڈھکن نہیں دے سکتا، وہ آپ کو عزت، روزگار اور انصاف کیا دے گا؟ ابراہیم تو چلا گیا، لیکن اپنے بچوں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھیے گا، کیونکہ یہاں نظام سو رہا ہے اور سڑکیں جاگ رہی ہیں شکار کے لیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔